بھی یہ تک دیکھا گیا ہے کہ بندہ ریٹرن لے تو لیتا ہے, دکاندار ریٹرن لے لیتا ہے, لیکن جب اس کو وہ واقعی کھول کے دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پہنی ہوئی ہے. تو اس میں ایسا سوچا گیا ہے کہ گاہک لے جاتا ہے ہم سے, اپنی پارٹی واٹی اٹینڈ کرتا ہے, اور اگر اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شادی ہے ریٹرن کر لے, یہ دکاندار ریٹرن کر لیتا ہے, آگے ریٹرن کر دیتا ہے, اور اس کے اندر کوئی ایپ بھی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں اگر اس کے اندر آپ نے اس کو دکھا کر مال دیا ہے, اس نے دیکھ کر مال لیا, تو خیر رویت اس سے حاصل ہی نہ رہا. صحیح. اور جب اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے تو خریداری کے بعد وہ واپس کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا. صحیح. دکاندار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے انکار کر سکتا ہے کہ جناب میں نے بیچ دیا, یہ آپ کی چیزیں میری نہیں ہے, واپس کر سکتا ہے وہ. یعنی آپ کی بات سے یہ بات امید ہے آپ کی بھی جو کنفیوژن آپ کے چہرے سے نظر آ رہی ہے کہ شاید آپ وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دکانوں پر لکھ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیل کی جگہ لکھا ہوتا ہے, مثال کے طور پر 50 روپے کی سیل لگا دی, ٹھیک ہے, اے بی سی جو بھی کیٹیگری رکھی گئی اس میں رکھی گئی, اس کے اندر گاہک کو یہ بتا دیا کہ اس میں یہ مال ہے یا یہ دھبے ہیں, مگر پھر بھی وہ لے جانے کے بعد واپس آ جاتے, دیکھیں آپ کے مال میں سوراخ ہے, یہ دھبے ہیں, اور جبکہ بتا دیا گیا کہ یہ سیل کا آئٹم ہے. یعنی آپ نے تو بتا دیا, مال سامنے رکھ دیا, تو اس کے بعد پھر آپ گاہک کے پاس جو ہے وہ خیار عیب نہ رہا اور وہ آ کے اب آپ کو ریٹرن کرے, تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ وہ چیز لیں اگر آپ اس کو پوری طرح بتا دیتے ہیں. اور ڈبے کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیا کہ اگر پیک ہے تو بیچتے وقت آپ کہہ دیں کہ جیسا بھی ہے ایسا ہے, آپ اس کے بعد ذمہ دار نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں کہا تو جس طرح فرمایا کہ پھر وہ واپس کرنے آ سکتا ہے. مارکیٹ چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے لیے ایک اور کیا سوال ہے. آئیے اب دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا کوئی سوال ہے بھائی؟ بالکل ہے کہ جناب علی یہ کنفیوژن ہے کہ ایک چیز ہم کو 80 کی آئی ہوئی ہے, بہت سے دکاندار بہت سے سیل مین ایسے ہیں کہ کسٹمر کو کہتے ہیں کہ 130 کے آپ میرے سے لوگے تو میرے کو بچے گا, حالانکہ کسٹمر اس کو 100 روپے دے رہا ہے, اس کو 20 روپے بچ رہے ہیں, پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے 100 کی چیز آئی ہوئی ہے, اور وہ پھر جھوٹ بول کے بیچنا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے دو گے, یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہے ہیں؟ ہمارے اسلام بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 80 کی خرید ہے, مگر یہ کہہ کر کسٹمر کو بیچا جا رہا ہے کہ 100 روپے کی خرید ہے, اس سے اوپر جتنا بیچو گے وہ ہم کو پروفٹ ہوگا, اب آپ کی مرضی جتنا دینا چاہیں ہمیں دے دیں. تو ایسا کرنا کیسا؟ حضور سوال تو بڑا اہم ہے, اور یہ واقعی مارکیٹ میں ہوتا ہے, خرید بتا کر گاہک کو اس طرح کہا جاتا ہے میرا پڑتا ہی اتنے میں ہے, اب کیا کیا جائے, یہ کرنا کیسا؟ دیکھیں اگر تو وہ سچ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اسے اپنے سچ بولنے کا حق حاصل ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی بات کی وضاحت کرنے کی اسے بالکل آزادی ہے. لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوگی جب وہ جھوٹ بول رہا ہو. مثال کے طور پر ایک چیز آئی 100 روپے کی ہے, اور یہ 80 کی بیچتے وقت 120 کی بیچتے وقت کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے تو کچھ بچ ہی نہیں رہا, کچھ بچ ہی نہیں رہا, اور پھر وہ گاہک کو 105 روپے کی بیچ دیتا ہے. جی جی جی, گاہک کے سامنے ہی سامنے جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے ایک جان بوجھ کر گاہک کو پھنسانے کے لیے جھوٹ بولنا. اور احادیث طیبہ میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا گیا کہ تاجر بدکار ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرید و فروخت جائز نہیں ہے, حلال نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا حلال ہے, لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وہ لوگ بدکار تاجر ہیں. تو اب اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا, جھوٹی قسمیں کھانا, گاہک کو پھانسنے کے لیے مختلف ناجائز حربے استعمال کرنا, یہ ناجائز بھی ہیں, اور ان کے مطلب کہ ہونے سے رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی. صحیح, بے برکتی ہی بے برکتی ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, دنیا بھر میں کوئی بھی کاروبار کرتے ہوں, اگر جھوٹی کاسٹ بتا کے اور اس طرح کر کے کاروبار کرنے سے کبھی برکت نہیں ہوگی. ہم نے سنا کہ یہ ناجائز و حرام ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنے کی کاسٹ ہے. آپ گاہک کو آپ کی قیمت بتائیے, اور اگر بتانا ہے تو پھر سچ بتائیے. آئیے مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے دوسرا کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال ڈمی کے مطابق ہے. یہ ہم شاپ میں یہاں ڈمیاں رکھتے ہیں, اس مطابق ہے اگر ہم ڈمی یہ رکھنا جائز ہے, اور اگر یہ وداؤٹ فیس والی رکھیں تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اور ڈمی ہماری شاپ میں اگر ہو تو ہم نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کرم فرمائے اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی الجھنیں جو ہیں یہ دور فرمائے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جی حاجی صاحب. جی حضور سوال آپ نے سنا, یہ ڈمیز واقعی مارکیٹ میں کافی رکھی جاتی ہیں, اب ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
डमियाँ चाहे मर्द की सूरत में हो या औरत की सूरत में, ये चूंकि मुजस्समे के तौर पे रखी जाती हैं जी जी। और इंसानी मुजस्समा ये किसी जगह पे रखना ये जायज़ नहीं है। अगरचे इसको ताजिर हजरात रखते हैं लेकिन इसकी इजाज़त शरन नहीं है। और जिन मकामात पर